بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد عرب کے بیشتر قبائل آستانِ اسلام پر جھک گئے اور انہوں نے سن 9 ہجری اور 10 ہجری میں اپنے اپنے وفود قبول اسلام اور اظہار اطاعت کے لیے مدینہ منورہ بھیجے۔ ان میں سے ایک وفد قبیلہ بنو محارب کا تھا۔ یہ قبیلہ اضلاع نجد میں آباد تھا۔ اس نے جو وفد بھیجا اس میں 10 آدمی شامل تھے اور یہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے کچھ دن پہلے مدینہ منورہ پہنچا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دار رملہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث میں ٹھہرایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مہمانداری پر مامور فرمایا۔ وفد محارب کے اراکین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بڑے ذوق و شوق سے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے قبیلے کی طرف سے بھی نائب تصور فرمائیے۔ اس موقع پر وفد کے ایک باوقار رکن جو قبیلے کے سردار معلوم ہوتے تھے ایک گھوڑی کی باگ پکڑے ہوئے آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میری سواری کی گھوڑی مرتجز ہے جو بڑی خوبیوں کی مالک ہے، یہ میں آپ کی نذر کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندہ پیشانی سے ان کی نذر قبول کر لی اور فرمایا، تم بھی میری طرف سے ایک ہدیہ قبول کرو، یہ میری فرعہ ہے، اسے تم لے لو۔ ان صاحب نے نہایت مسرت کے ساتھ فرعہ کی مہار تھام لی۔ یہ صاحب جن کی گھوڑی کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور اس کے عوض ان کو اپنی اونٹنی فرعہ عطا فرمائی، حضرت عزیم بن حارث محاربی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عزیم رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کا تعلق بنو محارب کی شاخ خصفہ بن ایلان سے تھا اور وہ اپنے قبیلے کے سربر آوردہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس وفد میں حضرت عزیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے بھائی سوا رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث اور بھتیجے خزیمہ بن سوا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وفد کے قبول اسلام کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن سوا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیرا تو ان کا چہرہ نور سے چمکنے لگا۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سوا بن حارث گھوڑے بیچنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک گھوڑے کا سودا کیا اور اس کی قیمت لانے کے لیے خانہ اقدس کی طرف گئے۔ بعد میں سوا بن حارث اس سودے سے پھر گئے اور کچھ دوسرے لوگوں سے گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو سوا بن حارث نے آپ سے کہا، میں نے آپ سے کوئی سودا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کوئی گواہ لائیے۔ اس موقع پر اتفاق سے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے سوا بن حارث سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم تو سودے کے وقت موجود نہ تھے، شہادت کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، یعنی چونکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جوش ایمان دیکھ کر فرمایا کہ خزیمہ کسی کے مخالف یا موافق گواہی دیں تو بس صرف ان کی تنہا گواہی کافی ہے، یعنی ان کی شہادت 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن سے ذوالشہادتین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ مسند احمد، ابو داود اور نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن گھوڑا بیچنے والے کے نام کی تصریح نہیں ہے۔ قیاس یہ ہے کہ
کہ یہ واقعہ حضرت سبا رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے پیش آیا۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر سے عصر تک کا وقت وفد محارب کے لیے وقف کر دیا۔ دوران گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی طرف غور سے دیکھا اور فرمایا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ بولے، آپ نے بالکل درست فرمایا، آج سے سالہ سال پہلے آپ بازار اوکاز میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے مجھے وہاں دیکھا تھا اور مجھ سے بات بھی کی تھی۔ میں نے آپ کو نہایت گستاخانہ جواب دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہ تھا۔ میں نے سب سے بڑھ چڑھ کر حضور کی مخالفت کی تھی۔ میرے سب ساتھی تو اپنے آبائی مذہب پر مر گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری گزشتہ لغزشوں کے لیے معافی کی دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام لاتے ہی وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حالت کفر میں سرزد ہوئے ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق اس وفد کو بہت کچھ دے دلا کر رخصت کیا۔ بہت سے ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزیم رضی اللہ تعالی عنہ کو فخ نامی ایک چشمہ یا تالاب عطا فرمایا اور اس کے لیے ایک وثیقہ لکھوا کر دیا۔ فخ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فرمان کے ذریعے حضرت عزیم رضی اللہ تعالی عنہ کو رامس کا چٹیل میدان اور اس کے ریت کے ٹیلے بطور جاگیر عطا فرمائے۔ اس فرمان کا مضمون یہ تھا، یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عزیم بن حارث المحاربی کے حق میں ہے کہ رامس کا چٹیل میدان اور اس کے ریت کے ٹیلے ان کے ہیں، اس میں کوئی دوسرا اپنا حق نہ جتائے۔ کتب سیر میں حضرت عزیم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید حالات نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔